اب گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سٹیج پہ کچھ انقلابی پوائنٹس لینے پڑیں گے، ان 4 کی اسٹڈی سے لیسن ڈیرائیو کرنا پڑے گا۔ پہلا ہے جی برین ڈرین۔ ہماری ایچ آر اسٹریٹجی میں جو پہلا فلا ہے نیشنل لیول پہ وہ ہے برین ڈرین۔ پڑھے لکھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرے جن کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی تھی، کسی کو آسٹریلیا کا وزٹرشپ مل رہی ہے، کوئی ادھر چلا گیا سعودی عرب میں، اور رہی صحیح کثر سعودی عرب میں، اور ادھر چلے گئے یو اے ای میں، اور یو اے ای سے ہر مہینے میں ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں، 40-50 ہزار کی ٹکٹ ہے، ان کو وارہ کھاتا ہے۔ اب یو اے ای میں 10 انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان کا برین لے گئی اور یونیورسٹیوں کو کنگال کر گئی۔ وہ شعر ہے نا کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، یہ شہر ہے پاکستان کو ویران کرے جا رہا برین ڈرین۔ پاکستان ویران اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ پیسے کی کمی ہے، سڑکوں کی کمی ہے، یا خوبصورتی کی کمی ہے، یہاں پہ ذہنوں کی کمی ہے، اس لیے ہم برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ انڈیا کا جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی $100 بلین پلس ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت 25 بلین سے $22 بلین پہ آ گئی۔ نواز شریف گورنمنٹ میں 3 بلین اور گر گئی، اور ابھی تک 22-20 کے آس پاس ہی ہے، 23 پہ چلی جاتی ہے، کبھی بہت زور لگا لو۔ یہ 100 پہ کیوں نہیں جاتی؟ اور پچھلے 25 سال سے اسی پہ ہے، اس لیے کہ انوویٹیو آئیڈیاز پروفیسرز دیتے نہیں ہیں۔ صرف چاول اور گندم اور گوشت 300 روپے سے 1000 روپے کلو پہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ہمیں ڈالر چاہیے، تو ڈالر آئی ٹی سے بھی تو آ سکتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سائنسز سے، ڈیپ لرننگ سے آ سکتے ہیں، آپ روبوٹک آٹومیشن سے آ سکتے ہیں۔ آپ صرف آئی ٹی یو جو یونیورسٹی کھول لی ہے، یہاں ڈگریاں نہ دیں، اس آئی ٹی یو کے 25 کیمپس کھول دیں، اور وہاں پہ اچھے امریکن پاکستانی پروفیسر بلا لیں، وائٹ امریکن بلا لیں، اور ورک ایتھکس کے ساتھ سیاستیں ختم کروا کے ان کو دیں، امپاور کر دیں، فنڈز دے دیں، تو آپ کی ایکسپورٹ 100 سے 200 بلین پہ چلی جائے گی۔ صرف ایپ جو اس کی کمپیوٹر اپلیکیشن ہے نا، اس پہ سے 100 سے 200 بلین ڈالر کما سکتا ہے پاکستان، کچھ اور نہ کرے تو۔ آپ کی گوشت بھی سستا ہو جائے گا، گندم بھی سستی ہو جائے گی، ڈالر 30 روپے پہ آ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، آ سکتا ہے۔ 130 سے 156 سے اگر آپ کا فارن ایکسچینج کے ریزرو 200 بلین ڈالر پہ چلے جائیں، جو 10 سال میں جا سکتے ہیں صرف ایچ آر کی انٹرونشن سے، تو ڈالر 30,000 روپے کا ہو جائے گا۔ افسانوی گفتگو نہیں، 1995 میں 30 روپے کا تھا جب میں امریکہ سے آیا ہوں، تو یہ افسانوی گفتگو نہیں ہے۔ پہلی کیا ہوگی کہ آپ برین ڈرین کو روک لیں۔ مجھے آپ نے مدد دینی ہے اسٹریٹجی کے لیے، میں آپ سے ڈسکشن میں انوالو ہو رہا ہوں، میں سامنے نہ آ جاؤں۔ اب میں آپ وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل لیول کی ایچ آر اسٹریٹجی، ایچ آر ڈی اسٹریٹجی میں میرا ایز اے پروفیسر ہے کہ ہائی ٹیک ڈاکٹر، ہائی ٹیک فزکس کے پروفیسر، فزکس کے پروفیسر ہی تو نیوکلیر پاور چلاتے ہیں نا سارا کچھ، یا نیوکلیر فزکس کے پروفیسر، یہ کون صنعت آ گئی؟ سستی بجلی ملے گی آپ کو۔ دنیا میں مہنگی ترین بجلی پاکستان میں ہے پر کیپٹا انکم کے تناظر میں، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ایک 17ویں گریڈ کا اگر بیسک تنخواہ 35,000 روپے اگر، تو بجلی کا بل اگر آپ اے سی 8 گھنٹے چلائیں تو 35,000 میرے گھر میں بل آتا ہے، ایک اے سی کو 8 گھنٹے چلاؤں، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک 17واں گریڈ کی تنخواہ بجلی کی ایک اے سی کے برابر ہے۔ امریکہ میں میرا 3 منزلہ گھر تھا اور 24 گھنٹے اے سی چلتا تھا گرمیوں میں، $110 بل آتا تھا، اور $110 میں 3 گھنٹے کی کلاس سے کما لیتا تھا۔ تو بجلی کہاں سستی ہے؟ سستی ترین امریکہ میں اور مہنگی ترین پاکستان میں ہے، جہاں پورے مہینے کی تنخواہ تو بجلی میں چلی جاتی ہے، اور 1 مہینے کی تنخواہ بچوں کی فیسوں میں چلی جاتی ہے، اور پورے امریکہ کینیڈا دنیا میں ہر جگہ اسکولنگ فری ہے، اسٹیٹ دیتی ہے۔ ایچ آر ڈی کی پالیسی اسٹریٹجی ہے سر کہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ پرائمری ایجوکیشن فری کرو اور کوالٹی دو۔ میں نے کیلگری سٹیزن چھوڑ کے کیلگری سے ادھر آیا، جب کیلگری سے آیا تھا مجھے سب ایک افسوس تھا کہ اس کے اسکول اتنے اچھے تھے، ایکسن کالج بھی سر کچھ نہیں ہے، اور میرے بچوں کو اچھے اسکول کی فری ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ مجھے سب کینیڈا چھوڑنے کا ایک سمسیا ہے کہ میری اگلی جنریشن کو کوالٹی ایجوکیشن، فری ایجوکیشن نہیں مل رہی جو مل سکتی تھی۔ اب تیسرا اسپیکٹ ہے پرائمری ایجوکیشن۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج اور سینٹرل ماڈل اسکول، یہاں سے پرائم منسٹر پیدا ہوتا ہے، 2 پرائم منسٹر سینٹرل ماڈل اسکول سے پیدا ہوئے جہاں میں پڑھا ہوں، 2 ایئر فورس چیف سینٹرل ماڈل اسکول سے تیار ہوئے، اور درجنوں جنرلز اور درجنوں پولیٹیشینز جنرل اور ہزاروں سی ایس ایس آفیسر۔ لاہور کی اسٹریم میں سینٹرل ماڈل اسکول، گورنمنٹ کالج، کے ایڈورڈ، یو ٹی، اور اس کے بعد آخر میں سی ایس ایس، جو بچہ پوچھا تھا سی ایس ایس چلا۔ یہ لاہور کی ٹرین تھی 70s 60s 50s 40s کی۔
اب اس اسکول میں اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتا، وہ نئے پرسن نہیں بنے گا۔ اس اسکول سے پڑھ کے میں ورلڈ بینک کا کنسلٹنٹ بن گیا، اس اسکول سے پڑھ کے میں نے 4 یونیورسٹیز میں پڑھا دیا، اس اسکول سے پڑھ کے میں نے 5 یونیورسٹیز پاکستان میں زیرو سے اسٹارٹ کر دی۔ اب اس اسکول میں میری اگلی جنریشن نہیں پڑھ سکتی، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ڈیٹیریشن آف پرائمری ایجوکیشن، تیسرا فیکٹر یہ ہو گیا، پھر ڈیٹیریشن آف پرائمری ایجوکیشن۔ اب ایچ آر ڈی نیشنل لیول پہ ایچ آر ڈی صرف پی آئی ڈی کے ہجوم میں پی آئی ڈی کا اضافہ نہیں ہے، ایچ آر ڈی میں صرف سائٹیشن اور پیٹنٹ نہیں ہے، وہ تو آخری سٹیج ہے۔ پرائمری سٹیج کو اگنور کر رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ، ود ڈیو اپالوجی۔ عمران خان کو تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 17 سال سے اگنور ہو رہی ہے پرائمری ایجوکیشن۔ لاہور کے باٹا پور پہ اسکول کا سٹینڈرڈ صرف یہ ہے کہ ٹیچر آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو بسم اللہ۔ میرا ایک گریجویٹ جاب لیس تھا انجینئر، اس کو جاب نہیں ملی، اسکول ٹیچر لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ والی بار سے کوئی نہیں ہے، سفارشیں، رشتے، نمبر، سارا کچھ۔ یہ لاہور کے پچھلے چیف منسٹر کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ اور ابھی بھی کچھ چینج نہیں آیا۔ رئیس اثر میں کوئی پولیٹیکل کمنٹ دینے سے گریز کروں گا، یونیورسٹی ہے کہ رئیس اثر اسٹیٹس کو فورسز نے کر دی، جو بھی دوبارہ آگے پاور انفارچونیٹلی۔ اس وقت تو ہمیں ایک مہاتیر محمد چاہیے، تلوار پکڑی ہو اور اسکولوں کی ایجوکیشن امپروو کرے، تاکہ ایم فل میں میرے پاس مٹیریل اچھا ہے۔ ایم فل میں میرے پاس مٹیریل جو آ رہا ہے وہ 3rd ریٹڈ یا 4th ریٹڈ مٹیریل آ رہا ہے میرے پاس۔ یونیورسٹی میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تیسری اسٹریٹجی پھر ہو گئی پرائمری لیول پہ انٹرونشن۔ پہلی تھی برین ڈرین کو روکنا، تیسرا ہے ٹیکس میں آر این ڈی میں، آر این ڈی پہ ٹیکس میں اتنا چھوٹ دیں کہ آر این ڈی کریں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں لاہور میں 70s میں سوئی گیس آئی تو ہم نے گھر میں گیس ہیٹر لگوا لیا، کیا کہتے ہیں گیزر لگوا لیا۔ میرا گھر ریشنل میں تھا، بٹن دباتے تھے پانی کے، بٹن بند اور پانی، ہم کو پیٹو سے لوگ سے، ہم نلکوں پہ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے لاہور کے لوگ۔ ایک دم جب ریولوشن آیا، آج 30 سال بعد 40 سال بعد وہی گیزر کا سٹینڈرڈ ہے، اس کی میکینیکل ایفیشنسی ابھی بھی 25-30% ہے۔ اگر اس کی سب میکینیکل ایفیشنسی میں آر این ڈی سے امپروو کر دیں تو گیس کی سیونگ سے ہم 2 چلائیں گے وہ فرٹیلائزر کے یونٹ، اور فرٹیلائزر میں گیس چاہیے ہوتی ہے۔ ہم گیس، آپ کی فرٹیلائزر اس لیے مہنگی ہو گئی کہ گیس امپورٹڈ ہے اور گیس ہے ہی نہیں پاکستان میں، اور ہم اس کو گیزر میں ضائع کر دیتے تھے لاہور، کراچی، پشاور میں سردیوں میں۔ سر اس کی میکینیکل ایفیشنسی 80%، آر این ڈی سے امپروو کرتے، یو ٹی لاہور، کوئی اور نہیں، لمس لاہور امپروو کر دے تو اس گیس کی سیونگ اس آر این ڈی سے۔ آر این ڈی کون کرے گا؟ بزنس مین۔ بزنس مین کیوں نہیں کرتا؟ ٹیکس میں چھوٹ نہیں۔ اگر اس کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے آر این ڈی میں، بیکنا چھوٹ، تو یہ ایل ای ڈی جو 6 واٹ کی ہے، ایسے 15 سال پہلے یہاں 100 واٹ کا بلب ہوتا تھا، 97% بجلی کی سیونگ ایل ای ڈی سے ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح 97% سیونگ ہماری گیس سے ہو سکتی ہے اگر آر این ڈی ہم کریں تو۔ آر این ڈی یہ تو ایک مثال ہے نا۔ صرف انرجی کنزرویشن شروع کرتے ہیں پاکستان میں بڑے وسوخ سے کھڑے کھڑے کہہ رہا ہوں جب انجینئر، تو 5 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی بچ جاتی ہے ہماری۔ اگر ہم آر این ڈی صحیح کریں، ہم اس پہ وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، انرجی کنزرویشن کی بیسک رول، انرجی ایفیشینٹ بلڈنگ بنائیں۔ 1980 میں 88 میں مجھے امریکہ میں بجلی کا بل آیا، اس میں انرجی پرائیویٹ کمپنی تھی پیپکو، انہوں نے مجھے ایک صفحہ بھیجا کہ آپ فرسٹ ٹائم کسٹمر ہیں، بجلی بل اس طرح کریں گے تو آپ کا بل کم آئے گا۔ انرجی کنزرویشن کے لیے انہوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا، حالانکہ بجلی زیادہ آئے تو کو فائدہ ہو۔ پیپکو کا پہلا بل آیا، اس نے کہا جی، اور اس کے اوپر موٹو کیا تھا، وی آر کنیکٹڈ ٹو یور ہوم مور دین پاور، کہ ہم آپ کے دلوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، بجلی تاروں سے اٹیچ نہیں۔ یہ پرائیویٹ کمپنی امریکہ میں فار پروفٹ کہہ رہی ہے، تو وابڈا مجھے ایجوکیٹ نہیں کر سکتی کہ میں بجلی ویسٹ نہ کروں، مجھے ایجوکیٹ نہیں کیا۔ اتفاق سے انجینئرنگ میں کس نے پڑھا دیا تو مجھے پتہ چل گیا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہم 5 سے 10 ہزار میگا واٹ آر این ڈی کے ذریعے بجلی کے بچا سکتے ہیں۔ 20% ہم چوری نہیں، چوری لگا چیز ہے، وہ ٹاپک ہی اور ہم 10 سے 20% آر این ڈی کے ذریعے اگر ہم مربوط اور مبسوط آر این ڈی اسٹریٹجی بنائیں، کس چیز کی؟ ایچ آر ڈی کی اسٹریٹجی، مربوط اور مبسوط، تو پاکستان کے بجٹ میں سرپلس ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، ہر خپتی کو، ہر پروفیسر کو شروع میں پاگل کہتے تھے، ہر نئے آئیڈیا دینے والے کو لوگ خپتی کہتے ہیں۔ ان پہ آر این ڈی، ان پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ مجھے کوئی آپ دے نا پی ایچ ڈی کرانے والے، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ اب پی ایچ ڈی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈیٹا انالیسس، اوپینین سروے، ایس پی ایس ایس پہ رن کیا، مبارک ہو پی ایچ ڈی ہو گئی۔ کیوں پروفیسر صاحب ایسے پی ایچ ڈی ہو گیا؟ میں خود اس میں شریک ہوں۔
ओपिनियन सर्वे का नाम PhD है, ओपिनियन सर्वे। कंटेम्पररी केस स्टडी या एनालिटिकल अप्रोच तो PhD में खत्म हो चुकी है साउथ एशिया में। ये भी सो कॉल्ड साजिश है, अंग्रेजी साजिश है, हमें कंफर्टेबल है। आपसे मैंने टिक कराया, आपसे टिक कराया, और टिक करके इसको मैंने सॉफ्टवेयर पर रन कर दिया, MS का थीसिस हो गया। उसमें से ज़्यादा एडवांस रहेगा तो PhD का थीसिस हो गया। ये नूरा कुश्ती सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। अब मरबूत और मबसूत पॉलिसी का आखिरी या सेकंड लास्ट पॉइंट लेता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। अमेरिका को अपनी कंपेटिटिव एज मेंटेन रखने के लिए 25,000 PhD मिनिमम चाहिए। 1985 में 1990 में चाहिए थे उनको 20,000 PhD चाहिए, जो R&D करके इम्प्रूव करते रहे उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी स्पेस शटल को, तो उनके एनर्जी कंजर्वेशन को, पावर सप्लाई को, एवरीथिंग में उनको 25,000 PhD चाहिए। इवन पॉलिसी मेकर्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सब 25,000 PhD चाहिए उनको हर साल, एक साल में। फेयरफैक्स काउंटी जहाँ मैं रहता था वहाँ 1 लाख PhD था। एक काउंटी में 1 लाख PhD, वाशिंगटन से 10 मील दूर। इतना उन्होंने इनकरेज किया रिसर्च कल्चर को यूनिवर्सिटीज़ में। रियल टाइम PhD है, वो डाटा सर्वे का नाम PhD नहीं है वहाँ पे। वीडियो पॉलिजी टू द प्रोफेसर, जिसमें खुद शामिल हूँ। अब अगर 25,000 से कम होती है तो वो दुनिया से उठा देते हैं। आपको घर फ़ोन आएगा अमेरिकन एम्बेसी से कि आपकी PhD अमेरिका से 1990 में आपने की थी इस टॉपिक पे, आप उन लकी लोगों में जिनको ग्रीन कार्ड लाहौर बैठे बैठे मिल गए। आपको फ़ोन आएगा और आप न्यूक्लियर फिजिक्स की आपको उठा के ले जाएंगे और आपको लेके जाएंगे $25,000। जाते ही आपको घर की चाबी मिल जाएगी। ये एक मैं हाइपोथेटिकल मफरूज़ा सिंबॉलिक दे रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसे ही है। वो ड्रैग कर लेते हैं। इवन मेरी PhD सब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट थी, मुझे ऑफर आ गई थी कि आप ये ग्रीन कार्ड ले लेंगे आप 1 साल में, ये भी सब फॉर्म भर, ताकि थर्ड वर्ल्ड रहे, कहीं ये टूटा हुआ तारा महका में न बन जाए।